مسلمان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کا ڈورا کسی نے ڈالا، اسی کے ساتھ بھاگ گئیں، فرار ہو گئیں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے۔ عشق اور محبت کا چشمہ لگ گیا آنکھوں پہ، ماں باپ کی نہ عزت نظر آئی، نہ خاندان کی عزت نظر آئی، نہ اللہ کا دین نظر آیا، محبت کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب شیرسا بادی جماعت، شیرسا بادی برادری 100% اہل حدیث برادری ہے۔ کس طریقے کے اہل حدیث ہیں ہم؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آپ نے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ نے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا؟ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں، اپنی پڑوسی کی چادر لے لے، اپنی بہن کی چادر لے لے لیکن جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر عورت پیریڈ میں، عورت اگر حیض کی حالت میں تب بھی وہ عیدگاہ میں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے دور رہے گی، مگر جب امام صاحب دعا کریں گے تو دعا میں شامل رہے گی۔ اتنی تاکید ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر دیا۔ میرے بھائی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ 1 فلور مسجد بناتے کیا وہ 2 فلور نہیں بن سکتی؟ اگر آپ کی مسجد میں 500 لوگوں کا انتظام ہے کیا اس میں 1 روم عورتوں کے لیے نہیں بن سکتا؟ آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس دن آپ نے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کر دیا اور عورتیں پابندی سے جمعہ کی نماز میں آنے لگیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے علاقوں کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں تقریر لوگ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، 40 منٹ کا، اس میں ساری پبلک سننے کے لیے آئی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سرتی نہیں کھا رہا ہے، کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے نہیں پی رہا ہے، کوئی پان نہیں کھا رہا ہے، وہاں سارے لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے عورتوں کا انتظام رکھ دیا، سال میں 50 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں 52 تقریر سنیں گی، 52 تقریر سنیں گی، ان کے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ عورتیں اگر کسی مدرسے میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، اسکول کی پڑھی ہیں، کالج کی پڑھی ہیں، لیکن صرف جمعہ کا خطبہ اگر آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے تو میرے بھائیوں، کل کوئی بہروپیہ عشق اور محبت کے نام پر ان کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اس نے 52 جمعہ کے خطبے سنے ہوں گے، اس کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ محبت اور پیار کے اس دھوکے میں نہیں آئے گی، وہ کہہ دے گی نہیں میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، تیری محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر ڈٹنے والی بنے گی۔ ہم نے تاریخ میں سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھا ہے۔ سمیہ کون ہے؟ عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہے۔ ان کو ابو جہل نے باندھا ہوا ہے، تپتی ریت پر اور کھلے آسمان کے نیچے سورج دہک رہا ہے، اور حضرت سمیہ کو باندھا ہوا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو اے سمیہ تیرے شوہر کے سامنے، تیرے جوان بیٹے کے سامنے میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی میرے بھائی؟ ایک ماں کو اگر اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو؟
اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ابو جہل کی بات نہیں مانی۔ سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا، سمیہ نے جان دے دی مگر توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ایمان کے اوپر جو لوگ جم جاتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے اللہ کے بندو گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جنت میں تم کو وہ سب ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم آرزو کرو گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ بہت ہی سمپل چیز بتا رہا ہوں۔ رمضان کے اندر ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے۔ ایک رات عبادت کریں گے آپ، 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک رات کی عبادت 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اور گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کرواتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے۔ تو شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے اچھا شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تنگ پڑ جائے، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہو جائے، اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر اسی لیے پڑا، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان تنگ پڑ جاتا ہے، آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا۔ میرے بھائیوں شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں، انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی دعا ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہوئی۔ نمبر 8